حضرات میں اب ایک ایسے فنکار سے درخواست کرنے جا رہا ہوں جو اس پورے ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے بعد اپنی شاعری کی اور نئے لہجے کی بنیاد پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ میر نے کہا تھا کہ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے۔ آئیے اس غزل کی پاسداری اور جو نئے لہجے کے ساتھ کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ آئیے اس لہجے کو برتنے والا وہ فنکار جس نے یہ کہا کہ تم آسماں کی بلندی سے جل نہ اٹھانا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ جونپور کے شہر سے تشریف لائے ہوئے ایک ایسے فنکار جسے لوگ شاعر جمالی کے نام سے جانتے ہیں، تالیوں سے استقبال کیے۔ اس مشاعرے کا وقار، اس مشاعرے میں نئی غزل کے حوالے سے وہ پوری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، جناب شاعر جمالی بیت پر۔ میں پہلا مطلب یوں پڑھتا ہوں کہ میری زندگی کے مالک مجھے باکمال کر دے۔ سب کی طرف سے پڑھتا ہوں، میری زندگی کے مالک مجھے باکمال کر دے، جو قلم اٹھا کے لکھوں اسے بے مثال کر دے۔ جو قلم اٹھا کے لکھوں اسے بے مثال کر دے، میرے دامن طلب کی تو ہی آبرو بچا لے۔ مصرع ثانی پر سب، میرے دامن طلب کی تو ہی آبرو بچا لے، میں نہیں ہوں وہ بھکاری جو کہیں سوال کر دے۔ میں نہیں ہوں وہ بھکاری جو کہیں سوال کر دے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے تو میں آگے بڑھوں کہ میری مفلسی پہ مولا یہ زمانہ ہنس رہا ہے، میری مفلسی پہ مولا یہ زمانہ ہنس رہا ہے، تو بلا کے اپنے در پر مجھے مالا مال کر دے۔ تو بلا کے اپنے در پر مجھے مالا مال کر دے۔ اب میں جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں وہ سب تازہ ہیں، میرے پاس بہت کچھ تھا کہ میں اس بیچ میں سناتا۔ یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ میرے الفاظ کو سننا، میرے الفاظ کو اشعار میں جو ڈھالتا ہے، میرے الفاظ کو اشعار میں جو ڈھالتا ہے، کاسے فکر میں سکہ بھی وہی ڈالتا ہے۔ نہیں، یہ مطلب حیدرآباد میں ایک بار پھر پڑھ دوں کہ میرے الفاظ کو اشعار میں جو ڈھالتا ہے، کاسے فکر میں سکہ بھی وہی ڈالتا ہے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اس کی حکمت کو سمجھنا کوئی آسان نہیں۔ سننا علی، اس کی حکمت کو سمجھنا کوئی آسان نہیں، اپنے موسیٰ کو وہ فرعون کے گھر پالتا ہے۔ شکریہ حضرات۔ اس کی حکمت کو سمجھنا کوئی آسان نہیں، اپنے موسیٰ کو وہ فرعون کے گھر پالتا ہے۔ اب بات یہیں سے چلے تو اچھا لگتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اور چھوٹے چھوٹے دشمن نہیں۔ اب ہم وہیں چاہیں جہاں ہمارے تاریخی اور چمکیلے حوالے ہیں۔ حضرت یوسف نے کیا سوچا تھا، کوشش کی ہے اس شاعر نے پہنچنے کی۔ کیا مقدر ہے برادر ہی کنویں میں پھینکیں، کیا مقدر ہے برادر ہی کنویں میں پھینکیں، باہر آ جاؤں تو بازار میں بیچا جاؤں، باہر آ جاؤں تو بازار میں بیچا جاؤں۔ اور یہ شعر نظر کرتا ہوں، کفے قاتل پہ کبھی رنگ ہنا بن کے رہوں۔ ساگر بھائی نظر کرتا ہوں، کفے قاتل پہ کبھی رنگ ہنا بن کے رہوں، اور کبھی دار سے اتروں سرے نیزہ جاؤں، اور کبھی دار سے اتروں سرے نیزہ جاؤں۔ اور خواب میں بھاگنا دشوار بہت ہوتا ہے، خواب میں بھاگنا دشوار بہت ہوتا ہے، مجھ کو ڈر ہے کہ کسی رات نہ پکڑا جاؤں۔ خواب میں بھاگنا دشوار بہت ہوتا ہے، مجھ کو ڈر ہے کہ کسی رات نہ پکڑا جاؤں۔ اب آ رہا ہوں دھیرے دھیرے شاعری کی طرف، ایسے مت کرنا، میں بہت کم شعر پڑھوں گا کہ سچا فقیر جھونک میں در سے گزر گیا،
वाह सुनना दोस्तों यहां से वहां तक कि सच्चा फकीर झोंक में दर से गुजर गया, जो सबसे अच्छा शेर था सर से गुजर गया। अच्छा सच्चा फकीर झोंक में दर से गुजर गया, वाह जो सबसे अच्छा शेर था सर से गुजर गया। और हम खुद को फर्शे राह किए उम्र भर रहे, वो आने वाला जाने किधर से गुजर गया। बहुत अच्छा वो आने वाला जाने किधर से गुजर गया। और अब मैं गजल नज़्म करना चाहता हूँ, ये भी ताज़ा है और इसके साथ आप जो भी सुलूक करें शायरी यहाँ तक आनी चाहिए कि जो तेरे इश्क में हम सीना चाक हो जाते। रईस, वाह जो तेरे इश्क में जो तेरे इश्क में हम सीना चाक हो जाते हैं। जो तेरे इश्क में हम सीना चाक हो जाते, लहू में अपने नहा लेते पाक हो जाते। वाह लहू में अपने नहा लेते पाक हो जाते और सरों पे हमको सजा लेते लोग इज्जत से। सरों पे हमको सजा लेते लोग इज्जत से, अगर हम आपके कदमों की खाक हो जाते। अगर हम आपके कदमों की खाक हो जाते और हमारा एक ही महवर पे घूमना है फजूल, वाह जो कूजा गर हमें मिलता तो चाक हो जाते। वाह चाक हो जाते और तमाश बीनों में रहकर बचे हुए हैं हम। वाह तमाश बीनों में रहकर बचे हुए हैं हम अपने दिल की जो सुनते हलाक हो जाते। वाह हम अपने दिल की जो सुनते हलाक हो जाते।